الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون۔ یہاں سے کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان رب تعالیٰ کر رہا ہے۔ التائبون وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون حمد کرنے والے ہیں، السائحون روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون حکم دینے والے ہیں، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے ہیں، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے ہیں، لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، اور سنا دو خوشخبری مومنین کے لیے۔ ما کان لنبی، یہاں سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی ممانعت بیان ہو رہی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اور نہیں ہے نبیوں کے لیے، والذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، ان یستغفروا کہ وہ مغفرت کی دعا مانگے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانوا اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا قربت والے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہوں تبھی بھی نہیں مارنے چاہیے۔ من بعد اس کے بعد، ما تبین جبکہ واضح ہو چکا، یہاں سے اس آیت مبارکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے استغفار کروں گا، رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے میں استغفار کروں گا جب تک کہ کچھ ممانعت نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت کر دی کہ نہ کرو۔ حضرت ابو طالب ایمان نہیں قبول کیے تھے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا، استغفار کی دعا کرتے تھے، تو رب تعالیٰ نے منع فرما دیا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں ان کے لیے نہ کرو۔ ما تبین جبکہ واضح ہو چکا، لہم ان کے لیے، انہم کہ وہ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا مغفرت کی دعا کرنا اپنے باپ کی، یعنی کہ اپنے چاچا کی، ان کے چاچا مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ الا ام موعدۃ ایک وعدے سے، وعدہا اس نے کر لیا تھا وعدہ، ایاہ اس سے، فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ وہ عدو دشمن ہے، للہ اللہ کے لیے، تبرع تو وہ بیزار ہوں گے، منہ اس سے، یعنی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو رب تعالیٰ کے دشمن ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہوں گے ان سے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لأواء حلیم ضرور بہت آہوزاری کرنے والے ہیں، حلیم بہت برداشت کرنے والے تھے، بہت آہوزاری کرنے والے، بہت برداشت کرنے والے تھے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کی شان، لیضل کہ وہ گمراہ کر دے، قوماً کسی قوم کو، بعد اس کے بعد، اذ ہداہم جب اس نے ہدایت دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ بیان فرما دے، لہم ان کے لیے، ما یتقون جس سے وہ بچتے رہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ، یہاں سے نا غزوہ تبوک کے جو
مجاہد تھے ان پر رحمت الہی کا بیان ہے۔ البتہ تحقیق اللہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوا، لقد تاب اللہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوا، علی النبی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوا اور جنہوں نے پیروی کی اس کی یعنی کہ نبی کی، فی ساعۃ العسرہ مشکل کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں جس نے پیروی کی، من بعد اس کے بعد، ماں کے کا من بعد ما قاد یزیغ، قاد قریب تھا، یزیغ کہ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب فریقن ایک گروہوں کے دل، ایک گروہوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، منہم ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر وہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوا ان پر، پھر وہ اتنی رحمت سے متوجہ ہوا ان پر، انہ بہم رعوف الرحیم بے شک ان پر نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا، یعنی کہ رب تعالیٰ اگر متوجہ نہ ہوتا، اپنی رحمت کو متوجہ نہ کرتا ان کی طرف، تو ان کے دل ٹیڑھے ہونے جانے تھے۔ ٹھیک ہے، وعلی الثلاثۃ یہاں سے 3 صحابہ کی توبہ کی بشارت بیان کر رہے ہیں، توبہ کی قبولیت کی جو بشارت ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ وعلی الثلاث اور 3 پر، الذین خلفوا جنہیں مؤخر کر دیا، جنہیں مؤخر کر دیا، حتیٰ اذا ضاقت یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، ارض زمین، بما رحبت اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجا من اللہ کہ نہیں کوئی پناہ، من اللہ اللہ سے، الا الیہ مگر اسی کی طرف، ثم پھر تاب علیہم اللہ نے توبہ قبول فرما لی ان کی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے دروس البلاغت کا نکالیں۔ والتعظیم والتحقیر کہ جو نکرہ ہے نا وہ تعظیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ لہو حاجب عن کل امر، ٹھیک ہے، یہاں پر تعظیم کے لیے بھی آیا ہوا ہے نکرہ اور تحقیر کے لیے بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے مانے ہر معاملے سے، یش اس کے لیے مانے ہے ہر معاملے سے، یشین ہو کہ وہ عیب تلاش کرتے ہیں اس میں، کہ وہ عیب تلاش کرتے ہیں اس میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی معرفت کی طلب کرنے سے مانے، اور نہیں ہے اس کے لیے معرفت طلب کرنے سے کوئی مانے۔ یہاں پر حاجب جو پہلا ہے وہ تعظیم کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے تم عیب تلاش کرنے لگو تو تمہیں بہت ساری موانع ملے گے، بہت سارے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کر اس کے لیے کوئی عیب دار چیز تلاش کر سکو گے۔ اور آگے جو حاجب ہے وہ تحقیر کے لیے ہے، پہلا جو حاجب ہے وہ تعظیم کے لیے کہ اس کی عظمت اتنی ہے، اور جو دوسرا حاجب ہے وہ کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے، وہ تحقیر کے لیے، کہ تحقیر ہے کہ اگر اس سے نا میرے محبوب سے کوئی بھلائی طلب کرے گا تو چھوٹے سے چھوٹا بھی معنی نہیں ہے، بھلائی طلب کرنے میں چھوٹے سے چھوٹا بھی معنی نہیں، یہاں پر تحقیر کی جا رہی ہے کہ بھلائی اس سے چھوٹے سے چھوٹا بھی طلب کر سکتا ہے، ہاں عیب کوئی نہیں تلاش کر سکتا، ٹھیک ہے۔ والعموم بعد النفی اور عموم نفی کے بعد نکرہ جو ہوتا ہے
وہ نفی کے بعد واقع تو اس میں عموم آ جاتا ہے، جس طرح کہ ما جاءنا من بشیر، کوئی بشیر نہیں آیا ہم میں سے، نہیں آئے ہم، کوئی بشیر نہیں آیا۔ اب یہاں پر جو بشیر ہے نہیں، یہ نکرہ ہے، تو نفی کے بعد واقع ہوا ہے تو نکرہ میں عموم آ گیا کہ کوئی بھی بشیر نہیں آیا، خوشخبری سنانے والا نہیں آیا۔ بس بے شک نکرہ ہے نفی کے سیاق میں، تو کیا ہو گیا؟ عموم ہو گیا، ٹھیک ہے، عموم کی نفی کے سیاق میں نکرہ ہے عموم، پس بے شک نکرہ ہے نفی کے سیاق میں عموم۔ یعنی کہ نفی کے بعد نکرہ عموم کے لیے آتا ہے۔ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ، بے شک جو نکرہ ہے نا وہ نفی کے بعد عموم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرد معین کا یا نوع کا ارادہ مقصود ہوتا ہے اسی طرح، یعنی کہ یا فرد معین کا ارادہ مقصود ہوتا ہے یا پھر نوع کا ارادہ مقصود ہوتا ہے، جس طرح کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے۔ اب یہاں پر فرد معین بھی ہے اور نوع معین بھی ہے۔ فرد معین یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معین جاندار کو معین جاندار کے نطفے سے پیدا کیا، معین جاندار کو معین جاندار کے نطفے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے نوع، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع معین کو نوع معین کے نطفے سے پیدا کیا، نوع معین کو نوع معین کے نطفے سے پیدا کیا، جس طرح کہ انسان نوع ہے، حمار، فرس، ان کو اپنی اپنی انواع کے نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا اپنی انواع کے نطفے سے، حمار کو پیدا کیا اپنی انواع، انسان کی نوع کیا ہے؟ ناطق، ناطق کے نطفے سے پیدا کیا۔ حمار کی نوع کیا ہے؟ ہنہنانا، ناہق کے نطفے سے پیدا کیا، اس طرح فارس، ٹھیک ہے۔ آگے معاملے کو پوشیدہ رکھنا، بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ قال رجل انک ان حرفت عن الصواب، کہا مرد نے کہ بے شک ہٹ گیا تو ان حرفت، تو ہٹ گیا عن الصواب، درستگی سے، سیدھے راستے تے ہٹ گیا۔ اب یہاں پر بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نکرے کا استعمال کیا، راجل، کہا مرد نے کہ تو ہٹ گیا کس سے؟ سیدھے راستے سے۔ پوشیدہ رکھا گیا اس کا نام یہاں تک کہ نہ پہنچائے اس کو اذیت، یہاں تک کہ اس کو وہ اذیت نہ پہنچائے، اسی وجہ سے کیا کیا گیا؟ نام کو پوشیدہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ نام کو پوشیدہ کس وجہ سے رکھا گیا؟ تاکہ وہ اس کو کیا نہ پہنچائے؟ اذیت نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں اگلی کتاب مرقات کا۔ مرقات کا ہے فصل قد جرت عادت المیزائنی، کہ منطقیوں کی عادت جاری ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو جیم کے ساتھ اور محمول کو با کے ساتھ، محمول کو با کے ساتھ ضمیر کرتے ہیں۔ پس جب ارادہ کرتے ہیں تعبیر کرنے کا موجبہ کلیہ سے تو کہتے ہیں کلو جیم با، کلو جیم با کہہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصود اس اجاز سے دور کرنا ہے انحصار کے وہم کو۔ وہ مقصود یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ منطقی جو ہیں وہ موجبہ کلیہ کو کے محمول کو جیم سے اور موضوع کو جیم سے اور محمول کو با سے تبدیل کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس میں اختصار مقصود ہے، اس میں کیا ہے؟ اختصار مقصود ہے۔ ایک جواب ہے کہ اختصار مقصود ہے، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو بعض بڑے اکثر منطقی ہے نا، وہ ایک ہی مثال پیش کرتے ہیں موجبہ کلیہ کے، کل انسان حیوان، کہ ہر انسان، یہی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کل جیم با اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ وہم اٹھ جائے کہ صرف کل انسان حیوان موجبہ کلیہ نہیں ہے، اس طرح کے اور جتنے جملے ہیں وہ موجبہ کلیہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے موضوع کو جیم سے اور معمول کو با سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگے الحمل فی اصطلاحہم، فصل حمل میں، یہ فصل ہے حمل میں، ان کی اصطلاح میں حمل کہتے ہیں کہ وجود کا پایا جانا مختلف، وجود کا پایا جانا ایسے مفہوم میں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ مفہوم کی حمل کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں۔ حمل کہتے کسے ہیں؟ حمل کہتے ہیں اتحاد المتغائرین فی المفہوم بحسب الوجود، وجود کے اعتبار کے ساتھ مفہوم میں مختلف چیزوں کا متحد ہونے کو حمل کہتے ہیں۔ حمل کسے کہتے ہیں؟ وجود کے اعتبار سے مفہوم کے اندر مختلف چیزوں کا متحد ہو جانا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں۔ جس طرح کہ تیرے قول میں زید کاتب اور امر شاہر، زید کا مفہوم مختلف ہے کاتب کے مفہوم کے لیے، کاتب کا مفہوم علیحدہ ہے، زید کا مفہوم علیحدہ ہے۔ جب ہم کہیں گے نا کاتب، تو کاتب اس کو کہیں گے جو لکھنے والا، جب زید کا مفہوم کہیں گے تو زید ایک انسان کو کہتے ہیں، ایک ذات کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں پائے جاتے ہیں ایک ہی وجود میں، یعنی کہ زید ہی کاتب ہے اور جو کاتب ہے وہ زید ہے، ایک ہی پائے جاتے ہیں نا۔ تو کیا ہوا؟ وجود میں مختلف مفہوموں کا متحد ہونا پایا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح امر کا مفہوم اور شاعر کا مفہوم دونوں متغیر چیزیں ہیں، دونوں علیحدہ ہیں۔ شاعر علیحدہ کہیں گے، شاعر جو شعر لکھنے والا، امر ایک ذات کو کہیں گے، لیکن متحد ہیں ایک ہی میں، امر میں، کہ امر جو ہے وہ امر بھی ہے اور شاعر بھی ہے۔ اور کبھی متحد ہوتا ہے، اور تحقیق متحد ہے وجود میں کیا ہے؟ متحد ہے۔ پھر حمل دو قسموں پر ہے۔ حمل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں حمل کی دو قسمیں، ایک ہے حمل بالاشتقاق اور دوسرا ہے حمل بالمواطع۔ ایک ہے حمل بالاشتقاق اور دوسرا ہے حمل بالمواطع۔ پہلی قسم، کیوں حمل بالاشتقاق؟ حمل بالاشتقاق وہ ہے کیونکہ اگر ہو فی یا ذو یا لام کے واسطہ کے ساتھ، اگر فی یا ذو کے یا لام کے واسطہ کے ساتھ ہو، جس طرح کہ تیرے قول میں زید فی الدار والمال لزید وخالد ذو مال، یہاں پر زید فی الدار فی کے واسطہ کے ساتھ ہے، والمال لزید لام کے واسطہ کے ساتھ ہے، زید خالد ذو مال ذو کے واسطہ کے ساتھ ہے۔ یہ حمل بالاشتقاق ہے، یعنی کہ زید کا حاصل دار میں جو حمل ہو رہا ہے زید کا، یہ اشتقاق ہے۔ اسی طرح مال کا زید کے لیے یہ بھی اشتقاق ہے، اگر خالد کا مال کے لیے یہ بھی اشتقاق ہے۔ نام رکھا جاتا ہے حمل بالاشتقاق، کیا؟ اشتقاق نام رکھا جاتا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ۔ اور اگر نہ ہو اسی طرح، بلکہ معمول ہو ایک چیز دوسری چیز پر بغیر واسطہ کے معمول ہو، ان وسائط کے، ان جو واسطے ذکر کیے، ان واسطے کے بغیر اگر معمول ہو ایک چیز کا دوسری چیز پر، تو نام رکھا جاتا ہے حمل مواطع نام رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ امر طیب اور بکر فصیح، یہ بغیر کسی واسطے کے ہیں امر طیب، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمل
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں قدوری شریف. ومن اقر لاجنبی فی مرد موتہ ثم قال هو ابنی ثبت نسبہ منہ وبطل اقرارہ لہ. اور کسی شخص نے اقرار کیا اجنبی کے لیے، کسی اجنبی کے لیے اپنی موت کے مرض میں اقرار کیا کہ فلاں کہ میں نے اتنے پیسے دینے، وہ اجنبی ہے. پھر کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، ہوا ابنی وہ میرا بیٹا ہے، تو ثابت ہو جائے گا اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور اقرار باطل ہو جائے گا اس کے لیے جو اقرار ہوگا وہ باطل ہو جائے گا، نسب ثابت ہو جائے گا، جو وراثت میں ہوگا وہی ملے گا. اور اقرار کرے اجنبی کے لیے پھر اس سے شادی کر لے تو نہیں باطل ہوگا اس کا اقرار اس کے لیے باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اجنبی عورت کے لیے اقرار کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، پھر اس عورت کے لیے جو اقرار تھا وہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ پہلے جو تھا اس کے پیسے ہیں وہ تو دینے ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے، اور جس نے طلاق دی اپنی عورت کو فی مرض موت ہی اپنی موت کے مرض میں ثلاثاً 3، پھر اقرار کر لیا اسی عورت کے لیے جس کو طلاق دی بدین قرض کا، اور مر گیا، اور کیا ہو گیا، مر گیا، تو پس اس کے لیے کم سے کم میں قرض سے اور اس کی وراثت سے یعنی کہ ایک عورت ہے، وہ ایک مرد کے نکاح میں ہے، اب مرد مر رہا ہے، مرنے کے ٹائم عورت کو طلاق دے دیتا ہے. اب پھر کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے 1000 روپے دینے ہیں. کتنے؟ 1000 روپے دینے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ مرد کی جو وراثت ہے اس میں سے 1000 روپے عورت کو آ رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں، تو جو کم آ رہے ہوں گے وہ عورت کو دیں گے. ہاں، وراثت والے پیسے اگر زیادہ ہیں، 2000 ہیں، تو دین والا قرض والا 1000 روپیہ دیا جائے گا. اگر قرض والے زیادہ ہیں، 1000 روپے قرض والے ہیں، لیکن وراثت کی طرف سے اس کو صرف 500 آ رہے ہیں، تو اس کو 500 ملیں گے، یعنی کہ کم ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے، کم سے کم اس کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جس نے اقرار کیا کسی ایسے لڑکے کے بارے میں، غلام لڑکے کے لیے، کہ اس جیسا لڑکا ہے جسے آدمی کے یہاں پیدا ہو سکتا ہے، اس جیسا لڑکا اس آدمی کے ہاں پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی نسب معروف نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کی تصدیق کر دے لڑکا تو ثابت ہو جائے گا اس کا نسب اس سے. اور اگر مریض ہو اور شریک ہو گئے ورثہ کے ساتھ میراثت میں، اور شریک ہو گیا ورثہ کے ساتھ وراثت میں، یعنی کہ ایک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ یہ اقرار کر لیا میں نے اس کے 1000 روپے دینے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس آدمی کا ہی بیٹا ہے، اور اس کے لیے نسب بعد میں اس نے کہا کہ یہ اسی کی طرح کا میرا بیٹا ہے، اسی کی مثل کا میرا بیٹا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نسب واقعی بیٹا ہے کہ نہیں ہے بیٹا. بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور تصدیق بھی کر دی اس کے بیٹے نے، لڑکے نے، کہ میں واقعی اسی کا بیٹا ہوں. تو ٹھیک ہے، تصدیق کر دی کہ میرا بیٹا ہے، اور لڑکے نے بھی تصدیق کر لی کہ بیٹا ہے. اگرچہ اب وہ بیمار ہے، اب وہ
جو مقرر ہے نا، مقرر اقرار کرنے والا، وہ بیمار ہے ہوا اور شریک ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا وراثت کے ساتھ میراث میں، تو کیا ہوگا؟ شریک ہوگا وراثت کے ساتھ، یعنی کہ اس کو لڑکے کو بھی ورثہ ملے گا، وراثت میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے اقرار کرنا مرد کا والدین اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، اور بیوی کے لیے، اور بچوں کے لیے، اور آقا ہونے کا یعنی کہ میں اس کا آقا ہوں، یہ اقرار کرنا جائز ہے۔ اور قبول کیا جائے گا اقرار عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا والدین کے ساتھ، زوج کے ساتھ اور آقا کے ساتھ، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کا اقرار اولاد کے ساتھ، مگر یہ کہ اس کی تصدیق کرے زوج اس میں، یا گواہی دے دے، یہ کہ اس کی پیدائش کی گواہی دے دے، یعنی کہ ایک عورت ہے وہ اپنے ماں باپ والدین کے متعلق بھی اقرار کر سکتی ہے، زوج کے بھی، اور کیا اپنے آقا کے ہونے کی بھی اقرار کر سکتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کی اقرار نہیں کر سکتی کہ یہ بیٹا ہے، میرا جو بیٹا ہے اس نے میرے جو خاوند ہے اس نے اس کا پیسہ دینا ہے۔ ہاں اگر خاوند تصدیق کر دے اس کی تو پھر صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اقرار کیا نسب کا اپنے والدین کے علاوہ اور بیٹے اولاد کے علاوہ، مثلاً بھائی، چاچا، تو نہیں قبول کیا جائے گا اس کا اقرار نسب کے ساتھ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پس اگر ہوں اس کے لیے وارث معروف قریبی ہوں یا دور کے ہوں تو پس زیادہ اولا میراث میں مقرر لاہو ہے، یعنی کہ جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے سب سے پہلے تو اس کو ادا کیا جائے گا، اور اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی وراثت تو مستحق ہوگا مقرر لاہو اس کی وراثت کے لیے۔ اگر کوئی وارث نہ ہو جس نے اقرار کیا ہے کہ تو جو مقرر لاہو ہے، جس کے پیسے اس نے دینے ہیں، سب کچھ کا وہی وارث ہوگا۔ اور جو شخص مر جائے اور انتقال ہو جائے، مر جائے اس کا باپ، کسی کا والد مر جائے، پس اقرار کرے بھائی کا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو نہیں ثابت ہوگا اس کے بھائی کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، اور شریک ہوگا میراث میں شریک ہو سکتا ہے لیکن نسب ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میراث میں بھی وہ اپنی میراث میں وہ حصہ دے سکتا ہے، اگر اس کے اور کوئی بھائی ہیں تو ان میں وہ حصہ نہیں دے سکتا، اپنے میں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کا نقصان ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، جب مر گیا اس کا باپ، پہلے نہیں بتا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے اصول الشاشی کا، کیا ہے؟ اصول الشاشی کا ہے الا انہ فیما یکون۔ ادھر سے نا ایک سوال ہے، ادھر سے کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، اگر کسی شخص نے کہا انشتریت عبدن، اب آدھا غلام خرید کر بیچ دیا، پھر دوسرا نصف غلام خریدا، تو وہ آزاد ہے، تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا نا آزاد ہے۔ اب اگر کسی شخص نے کہا انشتریت عبدن، پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ نہیں ان ملکت عبدن فہو حر، اب قاضی کے پاس فیصلہ لے گئے، تو غلام قاضی کے پاس فیصلہ لے کے کہ اس نے پہلے یہ نیت کی تھی، بعد میں اس نے یہ نیت کر لی، تو قاضی فیصلہ کر دے گا کہ غلام کیا آزاد ہے۔ تو اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ استعارہ دونوں طرفوں سے جائز نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حالانکہ استعارہ دونوں طرفوں سے جائز ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، اب توجہ سے سنو، الا انہو سے اعتراض یہ ہے کہ کسی شخص نے نا کہا انشتریت عبدا، اب اس نے آدھا غلام خریدا بیچ دیا، پھر جب دوسرا آدھا خریدا تو اس نے کہا کہ میری نیت بدل دی، اس نے کہا کہ میری نیت ان ملکت عبدا تھی، کیا تھی؟ ان ملکت عبدا۔ اب غلام قاضی کے پاس جاتا ہے کہ میں اچھا بھلا آزاد ہونے والا تھا، اس نے نیت ہی بدل لی۔ اب قاضی کیا کرتا ہے کہ مالک کی وہ بات سنتا ہی نہیں، مالک کی بات سنتا ہی نہیں، غلام آزاد کر دیتا ہے، غلام آزاد ہو جائے گا، مالک کی بات سنتا ہی نہیں، غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس بات سے پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ استعارہ دونوں طرفوں سے جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ ہونا تو یہ تھا ملک بول کر شرا مراد لے لیں، شرا بول کر ملک مراد لے لیں، لیکن یہاں پر شرا بول کر ملک مراد ہی نہیں لی جا رہی، تو دونوں طرفوں سے جائز ہی نہ ہوا ہے استعارہ۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد نہیں لیا گیا وہ یہ تھا، اس وجہ سے تھا کہ اگر ہم آزاد نہ کرتے غلام کو اگر ہم آزاد نہ کرتے تو مالک جو تھا اس پر تہمت آنی تھی، مالک پر کیا آنی تھی؟ تہمت آنی تھی، لوگ کہتے دیکھ اچھا بھلا غلام آزاد ہونے والا تھا، اس نے عین وقت پر آ کر نیت بدل دی، اب تہمت لگے گی نا، تہمت لگائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت والی چیزوں سے بچو، لہذا تہمت والی چیزوں سے بچتے ہوئے ہم نے کہا کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، الا انه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يسوء، مگر کہ اس میں تخفیف ہے اس کے حق میں، یعنی کہ تخفیف یعنی کہ فائدہ پہنچتا ہے اس کے حق میں، جو مالک ہے نا اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے حق میں، نہ کہ تصدیق کرنا قضا کے حق میں، نہ کہ تصدیق کرنا قضا کے حق میں، تہمت کے خاص طور پر بچتے ہوئے تہمت کے معنی کے لیے، خاصتاً بچتے ہوئے تہمت کے معنی کے لیے، نہ کہ استعارہ کے صحیح نہ ہونے کے لیے، استعارہ کے صحیح نہ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تہمت کی جگہوں سے بچتے ہوئے ہم نے کہا کہ غلام کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مثال الثانی سے دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، اذا قال لامرأتی، کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو کہے حررتک، کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور نیت کرے اس کے ساتھ طلاق کی، تو صحیح ہے، اس کے ساتھ طلاق کی نیت کرے تو طلاق ہو جائے گی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ جو تحریر ہے کی حقیقت یہ واجب کرتی ہے ملک بوضع کے زوال کو ملک رقبہ کے واسطہ کے ساتھ، ملک بوضع کے زوال کو ملک رقبہ کے ساتھ، تحریر کہتے ہیں حرام ہونے کو، ملک بوضع کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، ملک رقبہ کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے۔ اب ملک رقبہ کا زائل ہونا یہ واسطہ ہے ملک بوضع کے زائل ہونے کے، جب ملک رقبہ زائل ہو گیا تو بدرجہ اولا ملک بوضع بھی زائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تحریر کی حقیقت ہے۔ حرام ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت مرد پر حرام ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ملک بوضع زائل ہو گیا ملک رقبہ کے واسطہ کے ساتھ، جب ملک رقبہ نہ رہا تو ملک بوضع بدرجہ اولا نہ رہا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پس ہوگا سب محض ملک متع کے زوال کے لیے، اور جائز ہے یہ کہ استعارہ بنایا جائے طلاق سے استعارہ بنایا جائے، وہ جو ملک متع کے مرتبے میں ہے، وہ جو ملک متع کے مرتبے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بنانا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق کو حررت بول کر طلاق مراد لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، حررت بول کر طلاق مراد لینا یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ آزاد ہونا یہ سبب ہے، اور مسبب کیا ہے؟ طلاق ہے، طلاق واقع ہوگی تو وہ آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، سبب پایا جائے گا۔ اب یہاں پر حررت بول کر مسبب مراد لینا
وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ لہٰذا وہ جب کہے کہ میں نے آزاد کیا تو اس سے مراد طلاق کی نیت کر لے، طلاق مراد لینا صحیح ہے، کیونکہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ سبب یہاں پر حرام ہونا ہے، حرام ہونا ہے، مسبب طلاق ہے۔ جب سبب بولا آزاد ہونا تو اس سے مراد کیا؟ مسبب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لا یقال سے اعتراض ہے، لأن سے اس کا جواب ہے، یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نا اتنا ذہن میں رکھ لو کہ طلاق کی نا 3 قسمیں ہیں۔ جو طلاق واقع ہوتی ہے اس طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق جو واقع ہوتی ہے اس طلاق کی 3 قسمیں۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، جو منہ سے کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دے دی جائیں تو رجوع بندہ کر سکتا ہے، کیا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ اور ایک طلاق صریح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ طلاق صریح، یعنی کہ صراحتاً کہہ دے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں صراحتاً کہہ دے۔ اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ اس کو کہتے ہیں جو صراحتاً جس میں نہ کہا جائے بلکہ پوشیدہ الفاظ کے ساتھ کہا جائے، جس طرح کہ اب یہ کہہ دے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اس سے مراد طلاق ہو، یا یہ کہہ دے کہ تو میرے بستر سے جدا ہے تو اس سے مراد طلاق ہو، تو ان کو کہتے ہیں طلاق بائنہ، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائنہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حرام ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ آگے آپ قافیہ کا نکال لو۔ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ وقد یتضمن، اور کبھی کبھی ضمن میں لیا ہوتا ہے مبتدا شرط کے معنی کو۔ شرط کے معنی کو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ ضمن میں لیا ہوتا ہے۔ بس صحیح ہوتا ہے فا کا داخل کرنا خبر میں۔ جب مبتدا شرط کے معنی کو ضمن میں لیا ہو تو خبر کا کیا ہے؟ خبر میں فا کا داخل کرنا صحیح ہے۔ اور یہ اس میں موصول ہو فعل یا ظرف سے، یعنی کہ اگر خبر اس میں موصول ہو، کیا ہو؟ مبتدا اس میں موصول ہو تو خبر سے پہلے فا جزائیہ کا لانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس میں موصول آگے یا نکرہ موصوفہ ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی کہ فعل یا ظرف کے ساتھ نکرہ موصوفہ ہو، جس طرح کہ الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم۔ اب یہاں پر الذی اس میں موصول ہے، یاتی جملہ ہے، یاتی کیا ہے؟ جملہ ہے، جملہ ہے۔ اگر اس میں موصول کا صلہ جملہ ہو تو اس کے بعد بھی فا جزائیہ کا لانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر اس میں موصول کا صلہ جملہ ہو، یا تو فعل کی صورت میں ہو یا ظرف کی صورت میں ہو، جیسے فی الداری، الذی فی الداری، یہ ظرف کی صورت میں ہے، ظرف کی صورت میں ہے نا یہ، اور یاتی یہ فعل کی صورت میں ہے، تو اسی وجہ سے فا جزائیہ کا لانا کیا جائز ہے۔ فلہ درہم پڑھا، ٹھیک ہے۔ آگے وَكُلُّ رَجُلٍ يَأْتِنِي أَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ۔ اب یہاں پر آگے کہا نا یہ نکرہ موصوفہ ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی کہ نکرہ موصوفہ ہو فعل یا ظرف کے ساتھ۔ اب یہاں پر کل راجلین، راجلین موصوف ہے، آگے یأتینی، راجلین موصوف ہے اور نکرہ ہے، اور نکرہ موصوف ہے، آگے یأتینی یہ جملہ ہے جو کہ فعل ہے، فعل کی صورت میں ہے، تو اسی وجہ سے فا جزائیہ کا لانا جائز ہے۔ آگے فی الداری یہ فعل کی صورت میں تو نہیں ہے، نکرہ موصوفہ ہے صحیح لیکن فعل کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ کس کی صورت میں؟ ظرف کی صورت میں، اسی لیے فا جزائیہ کا لانا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ موصوفہ ان دونوں کے ساتھ ہو، یعنی کہ یا تو فعل کے ساتھ ہو یا ظرف کے ساتھ ہو۔ یہاں پر راجلین یأتینی نکرہ موصوفہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ایک نکرہ ہو تو اس کو نکرہ کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ایک اور نکرہ آ جائے یعنی کہ موصوف صفت بن جائے تو پھر وہ نکرہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، نکرہ مخصوصہ، یا نکرہ موصوفہ بھی کہتے ہیں، مخصوصہ بھی کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے، یہاں پر نکرہ مخصوصہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو فا جزائیہ کا لانا جائز ہے، جس طرح کہ فلہ درہم۔ اور لیتا اور لعل دونوں معنی ہیں بالاتفاق، یعنی کہ لیتا اور لعل کے بعد فا جزائیہ کا لانا نہیں جائز۔ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کے تمام حروف کے بعد فا جزائیہ کا لانا نہیں ہے درست،
صرف ان دونوں کے بعد فا جزائیہ کا لانا درست نہیں ہے، باقی کے بعد تو درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاحق کیا ہے ان میں سے بعض نے انا کو بھی ان دونوں کے ساتھ، یعنی کہ بعض جو نحوی حضرات ہیں وہ انا کو بھی ان کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح لیتا اور لعلہ کی خبر کے شروع میں فا جزائیہ کا لانا جائز نہیں ہے، اسی طرح انا کی خبر کے شروع میں بھی فا جزائیہ کا لانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا، اور جو تمام اسباق ہیں نا یہ آپ نے نا زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول فرمائے، آمین بجائے صلی اللہ۔